مولانا صاحب ہمیں ایک سوال سعودیہ سے موصول ہوا ہے. خورشید صاحب کہتے ہیں میں سعودیہ میں ملازمت کرتا ہوں اور یہاں کمپنی کے ویزے لے کر جو مجھے سستے داموں مل جاتے ہیں کچھ منافع رکھ کر آگے بیچ دیتا ہوں، لیکن یہ منافع بہت جائز قسم کا ہوتا ہے، مارکیٹ سے بھی سستا ہوتا ہے. تو کیا میرے لیے یہ منافع لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے یہ کام، کوئی حرج نہیں. اگر وہ حاصل کر کے کوئی نفع لے کر دے دیتے ہیں نا، بہت پریشانیوں سے لوگ بچ جاتے ہیں، انہیں بنا بنایا ویزا مل جاتا. جائز لے، جائز بس جی جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں نا اس کا جائز معاوضہ لے لیں، برکت دے اللہ پاک. ویزا لے کر دینا بھی بڑا اچھا کام ہے. اس لحاظ سے مولانا وہ لوگ جو اس وقت یہاں پہ ہمارے یارن مارکیٹ کے اندر سوتر مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی یہ بزنس کرتے ہیں کہ وہ دو فری کین کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور پھر اس کا معاوضہ لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ دوسرے آدمی کے لیے کون سی چیز ہم کس کو بیچ سکتے ہیں. تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ یہ بھی جائز. اور اس کا کوئی منافع دونوں سے لے لینا؟ یہ جو سمسار ہے نا عربی میں کہہ رہا تھا دلال وغیرہ کہ ملاتے ہیں لوگوں کو، گاہک اکٹھے کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہی ٹھیک. تو لوٹ نہ مچائیں کہ اس کو کچھ اور بتائیں، اس کو کچھ اور بتائیں، فریب نہ کو کرے، سیدھا سادہ کریں کہ ملا دیا یار سودا تم آپ کرو. اگر کوئی اس میں دھوکہ کرتے ہیں نا پھر بری بات. جی اچھی. ایک ساتھی نعیم ساجد صاحب ہیں جو چکوال سے، یہ پوچھتے ہیں کہ نیٹ کیفے چلانا چاہتا ہوں اور اس میں میں انشاءاللہ کمپیوٹر اوپن سب کے سامنے رکھوں گا، کوئی کیبن نہیں بناؤں گا، قرآن اور علماء کا اس کے اندر بیان ہوگا اور انشاءاللہ کوئی اس کا مس یوز بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی غلط اس کا استعمال بائی چانس کر لیتا ہے اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے تو وہ گناہ کس پر ہے، مجھ پر یا اس شخص پر؟ آپ کی نیت اگر ٹھیک اور آپ کوئی نہیں اپنی طرف سے برا کام کر دے تو غلط کوئی استعمال کرتا تو بھگتا، پھر آپ کو کوئی اس کا گناہ نہیں. آپ نہ اپنی طرف سے کوئی غلط حرکت کریں. اللہ توفیق دے. بہت اچھی بات دین کو پھیرانے کے لیے آپ یہ کھول لیں. محمد سرفراز صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ نماز جنازہ میں طاق سطریں کیوں رکھی جاتی ہیں، جفت سطریں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. رکھ سکنے کی بات کوئی نہیں، رکھ سکتے ہیں آپ جو بھی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی. آپ اگر چرچ میں جائیں نا عیسائی لوگوں کے گرجے وغیرہ تو آپ دیکھیں گے چونکہ وہ تثلیث کے قائل ہیں کہ تین خدا مل کر دنیا کو چلا رہے ہیں، ہر شاید تین کونا بنائیں گے تاکہ لوگوں میں مینار بھی تین کونا، کرم دوات بھی جو ہے دوات اس طرح تین کونے والی مثلث شکل کی، تاکہ اپنے عقیدے کا اظہار کریں تثلیث کا. ہم چونکہ توحید کے پرستار ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے اس کا کوئی شریک نہیں. اس لیے تم بھی طاق کرو، کام کھاؤ کھجوریں عید والے دن چھوٹی طاق کھاؤ. اسی طرح یہ تسبیحیں جو رکوع سجدے میں طاق کرو 3 5 7 کہ 2 2 بنتی جائیں، آخر میں ایک ایسی ضرب لگے کہ اکیلا عدد آئے جو سب کو توڑ دے، ان کو طاق بنا دے. اسی لیے ہم دن کے وقت بھی فجر سے نمازیں شروع کرتے ہیں، 2 رکعت سنت 2 فرض، وہاں سے دن شروع ہو جاتا ہے نا روزے کے حساب سے. سورج نکلنے والا دن جو ہے یہ یوم عرفی ہے، عام بولی میں دن. اسلام میں دن تو وہی ہے جب فجر کی اذان ہوتی، وہاں سے دن چل پڑتا. مغرب تک جتنی نمازیں پڑھیں گے، اب مغرب کی نماز 3 رکھتے رکھ دیجیے کہ وہ ساری جو ہے نا جمع کرو اور 3 ملاؤ، طاق بن گئی، ایک بڑھ جائے گا توحید. پھر رات کو پڑھتے گئے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر، فجر کے وقت پھر یا عشاء کے وقت آخر میں وطر پڑھو، وہ بھی طاق کر دی. 2 پر پورا تقسیم نہ ہو، ایک بڑھ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا، تم وطر ہی کرو. تو ایک جو باقی بچتا نا آخر میں، وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ باقی مخلوق جوڑے جوڑے جو جتنے مرضی ہوں، تمہارا رب جو ہے نا الہ واحد، ایک ہی. اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، خیال کرنا چاہیے. توحید کی رمز ہے کہ ہمیں ایک خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ اکبر. انہی سرفراز صاحب نے ایک سوال پھر پوچھا، تم پوچھتے ہیں کیا نماز میں ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونا ضروری ہے تو پھر کیوں ضروری ہے؟ نماز میں ٹخنوں سے اوپر نہیں ہونی ضروری، ہر وقت ضروری ہے. یہ جو کہتے ہیں علماء کے اوپر کر دو، اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ صرف نماز کے لیے یہ حکم آگے پیچھے نیچے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس بارے میں بہت حدیثیں فرمائی کہ جو ٹخنوں سے نیچے لباس ہے نا وہ آگ میں ہے. بہت سخت وعید آئی کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا دوزخ میں ہے. بہت اس کو برا منایا گیا. تو اوپر ہی رکھنا چاہیے، ہر وقت رکھنا چاہیے. بنوانی چھوٹی چاہیے نا شلوار جو ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ پھر جو ہے نا اس کو اکٹھا کرنا سمیٹنا
یہ بھی برا کہ اس وقت فولڈ کرتے پھرتے ہیں۔ ایک ساتھی نے ایک پورے موضوع کو ہی یہاں پر اپنے لیے سوال بنا ڈالا ہے، چھوٹا پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح کے نام رکھنے چاہیے اور کس طرح کے نام رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ کسی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو، پرویز، جمشید اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور مجھے یہ بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کس نے رکھے تھے، کون سے نام پسندیدہ ہیں، اس کے لیے کوئی جامع سی بات میرے سامنے وضاحت کریں۔ نام تو جو ہے نا والدین کی ذمہ داری ہے خاندان کے لوگوں کی کہ اچھا نام تجویز کریں، ان کے جذبات جو ہے نا اعلیٰ ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ اس قسم کا بنے۔ اس لیے ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جتنے نا ان کے پہلے اگر بچہ ہے تو عبد لگائے، رحیم ہے اللہ عبد الرحیم، عبداللہ، عبد الرحمن۔ ایک کلیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیں اس کے پہلے عبد لگا دیں کہ اس کا بندہ، عبد السلام، عبد الرحمن۔ اور بچی ہے تو اماتن، عربی زبان میں اماتن بندی، وہ غلام، عبد یہ لونڈی، امات الرحمن، امات الرحیم، امات السلام، اماتن لکھ دیں پہلے۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا جو ہے کہ جو نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین، نبی ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ان کے نام جو نا مرد عورتوں کے وہ پڑھ کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ ایسے رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے بچی کو بھی اسی راستے پر چلائے، سارا، حاجرہ وغیرہ۔ تو یہ دو کلیے جو ہے نا، باقی جن ناموں میں تکبر ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ جو خسرو، پرویز وغیرہ جمشید صاحب، یہ ایرانی نام ہے، یہ کوئی اسلامی نام نہیں۔ حضور نے منع نہیں کیا، مگر ہم کیوں رکھیں ان کافروں کے نام؟ ایک خسرو تھا نام مراد جس نے حضور کا نام مبارک خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کتنی بدتمیزی سے اس نے کہا۔ حالانکہ مصر کا جو حکمران تھا نا عیسائی کوکس، اس نے بڑا ادب کیا، حضور کے بھیجے ہوئے آدمی کو تحفے تحائف دیے، خط ادب سے اس نے ہاتھی دان کے صندوقچے میں رکھا، ایک دل کھچر آپ کو بھیجا سفید رنگ کا، ادب کیا اس نے۔ مگر شاہ ایران بڑا بدتمیز نکلا نا، خط جو ٹکڑے کر دیا، اور بدتمیزی سے کہا، جس کا ترجمہ کیا ہے، لکھتا دشیر شتر خوردنوں سے اسمار، فردوسی لکھتا، کم بخت نے کہا کہ اونٹوں کا دودھ پی کر اور گوشت کھا کر، دشیر شتر خوردنوں سے، گوئے کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ پہ، اربرا بجائے رسید اس کا۔ ان کا دماغ اب اتنا خراب ہو گیا کہ ملک اجمرا کنندار کہ شاہ ایران کو خط لکھ دیا کہ سلام لا ورنہ تو تباہ ہو جائے گا، تفو بڑھت ہے چرخے کرنا۔ توبہ توبہ، ظالم کہنے لگا اے اللہ اور اے آسمان پر لعنت ہو اگر ایسا ہو جائے کہ میرا تخت اس کو اتنا ظالم نکلا۔ اور جب نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے یہ بکواس کی اور خط مبارک بھی ٹکڑے کر دیا، تو آپ نے فرمایا میرا خط نہیں ٹکڑے کیا، اپنی سلطنت ٹکڑے کر۔ بعد میں بغاوت ہوگی، قتل ہوا، سلطنت تباہ ہوئی، مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی۔ تو اس لیے ایسے بے ایمانوں کے نام رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ خسرو اور یہ پرویز اور جمشید وغیرہ، ہم نام اسلامی رکھیں، یا اللہ کے ناموں کے ساتھ لگا دیں عبد، اما، یا پھر نیک لوگوں کے نام جو نا وہ رکھیں۔ بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ یعنی تکبر نہیں ہونا چاہیے، ایک تو تکبر ہونا نہیں اس میں چاہیے، کوئی خود پسندی وغیرہ بھی نہیں۔ اور یہ جو ہے نا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں پھر نحوست بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے نام رکھ دیا برکت، رکھنا نا برکت علی بڑی، کسی نے پوچھا برکت ہے گھر میں؟ آپ نے کہا برکت نہیں۔ آپ کتنی بری بات کہ برکت نہیں گھر میں، آپ نے تو نام کی بات کی، میں فکرہ کیا؟ اس نے پوچھا گھر میں برکت ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضور نے کہا برکت فلاں، یہ سارا ایسے جو نا ایسے نام نہ رکھو کہ کوئی پوچھے تو تم کو فلاں گھر میں نہیں، فلاں کامیابی ہے، تو کتنی منحوس بات مان لینے کی، پہلے کوئی عقل کی بات کرو۔ بہت دانائی کی باتیں آپ نے سکھائی، ماشاءاللہ۔ باقی رسولہ کے بچے تو تھے، حضرت خدیجہ سے دو ہوئے، ایک قاسم تھے بڑے، دوسرے عبداللہ تھے۔ ان عبداللہ کو چونکہ وہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اعلان طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، پاک صاحب ہے عبداللہ ہی۔ اور تیسرے بیٹے ہیں جو ماریہ قبطیہ سے اور مصری بیوی سے، ابراہیم۔ تینوں پر اللہ کا سلام، قاسم، عبداللہ اور یہ ابراہیم۔ بیٹیاں چار تھیں، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نام آمنہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست مرزئی ہے، میں اس کے ساتھ کافی فری بھی ہوں، میں اس کے ساتھ اس کے پیسوں سے کھا پی بھی لیتا ہوں، خود بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہوں، کبھی کبھار ہم تحفے تحائف بھی ایک دوسرے سے دیتے ہیں، آیا یہ سب چیزیں جائز ہیں میرے لیے یا نہیں؟
ان چیزوں کا تو حرج نہیں، اگر تحفے ہمیں بھی لا دیں ان سے اور کوئی کھانا پینے کی چیز ہے تو ہم کھائیں گے، بالکل بہت خوشی سے کھائیں، کیوں نہیں؟ مولویوں کا کام ہی یہی ہے کہ کھائیں پئیں، مگر یہ بات جو ہے کہ ایسی دوستی کہ وہ کہیں آپ کو متاثر نہ کرے، ایسے تعلقات نہیں ہونے چاہیے کہ وہ آپ کو کافر ہی بنا دے۔ ویسے آپ عیسائی یہودی سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کھائیں پئیں، کوئی نہیں منع، انسان ہونے کی ایسی اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ یہودیوں کی دعوتیں قبول کی، آپ بھی کھلاتے تھے انہیں، مگر خیال یہی رکھنا چاہیے کہ اپنا آپ بچا کر رکھنا، یہ نہ ہو کہ کھینچ کر لے جائے ادھر آپ کو۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا مسجد کی ڈیکوریشن کرنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ کے دور میں مسجدیں سادہ تھیں، کس حد تک مسجد کی ڈیکوریشن کی جائے؟ سادہ ہی تھیں مسجدیں حضور کے زمانے میں، جب پھر دولت آ گئی، ملک فتح ہوئے، لوگوں نے اپنی بلڈنگیں بہت عالی شان بنا لی، اب مسجد اس کے مقابلے میں سادہ سی ہو تو اس کی وقت اور عزت نہیں نا پھر دل میں رہتی، اس لیے اگر پھر اس کو بھی کچھ خوبصورت بنا دیا تو کوئی بات نہیں، مگر خواہ مخواہ کی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھری بنائی جائے، ہوادار ہو، کچھ اس پر خوبصورتی بھی ہو تو اس میں کوئی عرض نہیں، مگر حد کے اندر ہی رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ پیسہ صرف پھول بوٹوں پر ہی ضائع کر دے۔ دیواروں پر لکھنا نہیں چاہیے، یہ پرہیز کرنا چاہیے، سب علماء نے منع کیا کہ آیات اور احادیث وغیرہ جو لکھنا نا یہ بری بات ہے، کل کو اس کو شہید کیا جائے کیا بنے گا پھر، وہ ساری چیزیں جو بے ادبی ہوگی ان کی، یہ نہیں دیواروں پر لکھنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خواہ مخواہ خیال جاتا وہ آیت سامنے آتی ہے اس کو پڑھنے لگتا آدمی، سادہ بنائیں، خوبصورت بنائیں، بالکل جتنا جی چاہے اس کو اچھا بنائیں۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں نبی کریم ایک عہدہ جو بنایا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں مجمر کہتے ہیں اس کو، کہ اگر بتیاں وغیرہ خوشبودار چیزیں جلا کر نا ایک آدمی باقاعدہ یہ جیسے ہمارے قاری حضرات ہیں ان کا کام ہی یہ تھا کہ جمعہ والے دن یا خاص موقعوں پر خوشبو جلاتے تھے مسجد کو، پھر معطر کرتے تھے کہ لوگ آئیں تو خوشبو ہو، یا بڑے شوق سے لوگ بیٹھیں، صاف رکھنا ان کو پاک۔ ماشاءاللہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ عائشہ، میں اپنی سب بیویوں کے ساتھ تو بہت محبت رکھتا ہوں لیکن عائشہ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، تو میں اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ محبت ان سے ناانصافی نہیں تھی؟ ناانصافی بیٹا اس وقت ہوتی جب آپ اس محبت میں نا مغلوب ہو کر دوسری بیویوں کا کوئی حق مار دیں۔ اب دل کا میران جو ہے، دل کا رجحان، میرے بیٹے ہیں کئی، ایک بچے کی طرف ہو سکتا ہے زیادہ میرا رجحان ہو، اس پر کسی کا قابو نہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، دل کا میلان اس پر قابو نہیں پایا جائے، مگر اس سے ظلم شروع ہو جائے نا کہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرے، ان کا حق مارے، پھر بری بات۔ آپ بے شک حضرت عائشہ رضی سے بہت محبت کرتے مگر کسی دوسری بیوی کا حق نہیں طلب کیا، باری سے ان کے گھر میں رہتے تھے، برابر خرچ دیتے تھے، سفر میں بھی ان کو ساتھ اپنی اپنی باری پر لے کے جاتے، کسی سے نہیں ایسی زیادتی کی کہ وہ کہے میرے ساتھ ظلم ہوا، دل میں محبت، آخر وہ چھوٹی عمر کی تھی، زیادہ پڑھی لکھی تھی، بہت علم تھا، اس لیے دل کا رجحان جو نا اس کا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی دی، حضور نے بھی کہا اللہ جو میرے بس میں ہے اس میں تو کمی نہیں کرتا، جو میرے بس میں نہیں اس پر مجھے نہ پکڑنا، اللہ نہیں پکڑتا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا اسلام آباد میں پڑھتا ہے، کیا وہ نماز قصر پڑھے گا؟ اسلام آباد میں اس کا 4 سال کا کورس ہے، جب وہ فیصلہ آباد آئے گا تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا؟ نہیں، یہاں بھی پوری پڑے گا اور اسلام آباد بھی پوری پڑے گا، وہاں جو تعلیم کے لیے ٹھہرا ہوا نا، اسی طرح کوئی کاروبار کے لیے کسی جگہ ٹھہرا، مکان دکان بنایا، اس کے وہ سارے گھر ہی ہیں، پہلا بھی گھر ہے، وہ بھی گھر ہے، جہاں جہاں جائے گا پوری پڑے گا، ان کے علاوہ وہ کسی طرف جائے نا پھر قصر کرے۔ مولانا صاحب کیا عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی لینے آ جائے تب دے دیں یا ان کے گھر بھی پہنچایا جا سکتا ہے؟ بالکل دیں، یہ کوئی فرق نہ کرے، اگر وہ عیسائی لینے آ گیا دے دیں، یا آپ کا ویسے بھی کوئی دوست ہے اس کو آپ بھیج دیں، آپ کا تہوار ہے خوشی کا دن، کوئی حرج نہیں، دے دیں، جائز۔ ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ قرآن کریم میں کی جب نماز میں قرات کی جاتی ہے تو کیا اس میں صورتوں کی ترتیب رکھنا ضروری ہے، یا شان نزول کو برقرار رکھنا، یا اس کو یہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شان نزول کی بات تو بالکل غیر مناسب، باقی ترتیب جو ہے نا کس طرح قرآن مجید لکھا ہوا ترتیب ہے، کوشش تو کرے کہ صورت پڑھے تو اس سے آگے کی پڑھے، مگر اگر اس کے الٹ بھی پڑھے نا تو نماز بالکل درست ہے، نہ سجدہ صاحب ہے، نہ کوئی گناہ اس میں،
صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ پہلی رکعت میں سورہ نحل پڑھی، دوسری میں سورہ یوسف پڑھی، حالانکہ 5-6 صورتیں پہلے ہے وہ، تو کوئی نہیں ترتیب کا نہ لحاظ رکھنے کی ضرورت، نماز درست ہے، ٹھیک۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ غسل کے دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہانا دوبارہ پڑے گا اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا؟ یہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ آدمی آ رہا تناسل کو اگر چھو جائے تو پھر دوبارہ وضو کرے۔ ایک روایت میں آتا نا کہ جس نے اپنے ذکر کو چھوا وہ وضو کرے، اس کی وجہ سے کئی لوگ اہل حدیث اور اسی طرح ہمبلی کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا دوبارہ کرے، بے شک ویسے ہی خارش وغیرہ کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب بسرا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہاتھ لگے شرمگاہ کو، تو آپ نے فرمایا انما بعضات من کا، وہ بھی تیرے جسم کا ٹکڑا ہی ہے، جیسے اور جسم پر ہاتھ لگا تو کوئی نہیں، اس کا لگ گیا پھر کی ہوا۔ تو اس کو پھر حل کرنا جو ہے نا وہ پڑھا کہ دو باتیں کیوں آپ نے فرمائی کہ من مسا ذکر و فلیتوضا، جو ذکر کو چھوئے وہ وضو کرے، ادھر کہا کہ ٹکڑا ہی ہے تیرے جسم کا، تو حل کیا؟ حل پھر امام مالک نے ابن قیم نے کیا، علامہ البانی نے کیا، وہی ٹھیک ہے کہ چھونا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک چھونا تو ویسے ہی نا خارش ہوئی یا آپ نے جیسے باقی جسم میں ہے اسی طرح ہاتھ لگایا، خیال کوئی نہیں ویسا۔ ایک ہے کسی وقت آپ پر کو غلبہ ہوتا ہے شہوانی خیالات کا، آپ اس لیے چھیڑتے چھاڑتے ہیں، وہ کرنا پڑے گا۔ شہوت سے چھوئیں گے وضو نیا کرنا پڑے گا، ویسے خارش وغیرہ کی ہاتھ لگا کوئی بات نہیں، وضو ٹھیک۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جہاں سرکہ ہوگا اس کا رزق کم نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اس کا رزق کم نہیں ہوگا یہ تو میرے علم نہیں، حوالہ دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہاں سالن کی کمی نہیں، کہ نہ بھی سالن کو پکا ہوا ہوگا، سرکہ بذات خود سالن ہے کہ اس میں آپ لقمہ بو کر کھاتے جائیں، کھانا ہضم بھی بہت عمدہ ہوگا اور بڑا مزہ بھی۔ یہ ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہاں سالن جو ہے نا اس کی کمی نہیں ہوتی، وہ سالن ہی سالن۔ یہ بات۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مولانا صاحب میں نے حمزاد کے بارے میں پڑھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں یہ کیا ہوتا ہے، مجھے آپ ہی بتا دیں حمزاد کسے کہتے ہیں؟ بڑا ہے تو بتایا بھی کریں، کیا بڑا کچھ بتایا کریں، تیری راہ کھلے نا کہ ہم کیا بتائیں۔ حمزاد فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں حمزاد اور عربی میں قرین کہتے ہیں، کاف دو نقطہ ارے یہ ساتھی۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے نا کوئی بچہ، اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا جاتا ہے، ایک جن لگا دیا جاتا ہے، اور جن جو ہے نا وہ قرین ہوتا ہے، اس کا ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، بچپن سے دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو گیا کوئی آدمی تو کہا اس نے یار سب بتا دیا کہ تیرا نام یہ، وہ قرین ہی بتاتا۔ جو لوگ جنوں کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں نا مشرک ہو جاتے ہیں، بے دین، جن ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ پھر گیا اور جو آدمی ہے نا ایسا دھندا کرتا کاہن یا نجومی وغیرہ، وہ اس کے قرین سے پوچھ لیتا، قرین سے پوچھ لیتا، وہ پھر اس کو بتا دیتا کہ یہ اس لیے آیا ہے فلاں، وہ ساری باتیں بتا۔ یہ ہے قرین اور حمزاد جی۔ ایک فرشتہ ہوتا، ایک یہ شیطان ہوتا، جن ہوتا۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا، حضور نے کہا کہ میرا قرین جو ہے مسلمان ہو گیا، مجھے نہیں اب وہ برائی سکھاتا، توبہ کر گیا، اس نے ہار مان لی کہ نبی کو کیا بتانا، یہ بات نہیں مانتا، اب وہ اسلام لے آیا کہ جو شیطان بھی مسلمان۔ یہ اقبال نے کہا کہ مسلمان ایسا بن کہ تیرا شیطان بھی مسلمان بن جائے، بجائے اس کے کہ تو اس کے پیچھے لگے، اتنا نیک ہو جا کہ وہ بھی توبہ کر کے اسلام میں آ جائے کہ یار فضول دندے کا کیا فائدہ، جیسے یہ نیک بڑی بات ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر۔ مگر ہم تو ایسے ہیں کہ وہ قریب بھی نہیں آتا، پہلے چت ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس نے گرا لیا، سب کو قابو کر گیا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باقی نبی بھی اپنی اپنی امتوں کی قیامت کے روز شفاعت کریں گے؟ بالکل کریں گے، اللہ کا درود و سلام ان پر، وہ بھی خدا کے پاک پیغمبر ہیں۔ ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو تو جو پہلے نبی اور رسول ہیں ان پر بھی درود بھیجو، کیونکہ جیسے خدا نے مجھے بھیجا ان کو بھی بھیجا تھا۔ یہ بھی ایک گمراہی کی قسم نہ کہ یہ ہمارا نبی ہے وہ دوسروں کے نبی ہیں، یہ بھی بے دینی۔ سب نبی ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے مگر وہ بھی ہمارے استاد ہیں، عرب سے انہوں نے شروع کیا، آہستہ آہستہ ایم اے کی ڈگری تک حضور کے زمانے میں پہنچ گئے، تو ان پر بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بھی حق دیا جائے، صرف نبی نہیں، عالم بھی، حافظ بھی، نیک لوگ اپنے اپنے درجے کے مطابق، کوئی 1 کی سفارش کرے گا، کوئی 5 کی، کوئی 10 کی، کوئی 100 کی، جتنا کسی کا مرتبہ ہو۔
بہت لوگ جو نا آپ نے بنایا جو ویسے کرنی ہے نا اس کی شفاعت سے بہت بڑے بڑے قبیلے جو ہے نا ان کی نجات ہو جائے گی، وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی مانے گا، جی بڑا مرتبہ پایا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا مگر حضور کو ملنے نہیں آیا، مگر مرتبہ اتنا پا لیا صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ویسے ایک شخص ہے یمن میں، وہ قبیلہ کرن سے ہے، اور اس کے جسم پر نا پھل بیری ہوگی، سارے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے، اس نے اپنے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سارے ٹھیک کر دیے، مگر 1 روپے کے برابر داغ ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، چھپایا ہوا اس نے، یہ نشانی حضور نے بتائی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اسے ملو نا، حضرت عمر صاحب کو کہا تو اس سے بخشش کی دعا کرانا۔ اب وجہ جو بتائی آپ نے کہ میرے زمانے میں یمن میں ہوتے ملنے نہیں، فرمایا بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ پا، ماں کو نہیں چھوڑا، قربانی دے دی کہ نبی کو چلو نہیں دیکھا تو کوئی نہیں، ماں کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں جب یمنی لوگ حج کو آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، وفد ملاقات کرتے یمنیوں سے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی آدمی ہے، انہوں نے سوچ ساچ کر بتایا۔ اب ان کے خیال میں تو ویسے کوئی بڑا اونچا آدمی ہونا چاہیے تھا نا جس سے حضرت عمر ملنا چاہتے تھے، مگر وہ درویش آدمی تھا، وہ اونٹوں کے پاس چھوڑ آئے مینا میں کہ تمہیں رکھوالی کرو، ہم حضرت عمر سے مل لیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو سوچنے کے بعد کہنے لگے ہاں ایک نوجوان ہے اس کا نام ویسا، ہم اونٹوں کو یہ حفاظت کے لیے چھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو مجھے لے چلو، گئے تو اونٹ چل رہے تھے، وہ دھوپ میں نماز پڑھ رہا تھا نفل، سلام جب پھیرا تو آپ نے سلام کہا اور حضور کا سلام پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے تجھے سلام کہا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ اس سے بخشش کی دعا کرانا۔ اب انہوں نے کہا حضرت آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں رہے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، خود حضور نے کہا تھا کہ اس سے بخشش کی دعا کرانا۔ تو حضرت اویس نے پھر بخشش کی دعا کی ماں کی خدمت کی وجہ سے، مگر پھر جب پتہ چل گیا نا یمنیوں کو کہ یہ تو بہت مرتبے کا آدمی، پھر یمن چھوڑ گئے، پھر جا کر کوفہ میں رہ پڑے، گمنام مسجد میں آتے تھے اور پھر ہلکا ہوتا تھا، راوی بیان کرتا میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے جگہ جگہ مسائل ہو رہے ہیں، تو جب کوئی بات آخر کو پہنچ گئی نا، حل نہ ہوتا مسئلہ، تو ایک سادہ سا آدمی بیچارہ پھٹا لباس اس کا، وہ ایک بات کہتا کہ سب کے دماغ میں روشنی آ جاتی کہ یار مسئلے کا حل تو یہ۔ تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے یار جس کی وجہ سے سارے پھر نہ بات سمجھ، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایسی ہے۔ پھر کئی دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں نہیں آیا، میں نے پتہ کیا کہ وہ ایسے نہیں آتا ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا وہ پھٹ گیا، لباس نہیں، اس لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ گئے، انہوں نے پھر اپنی ایک چادر دی، بڑے خوش ہوئے ہوئے، مگر پھر وہ نہ کوفہ بھی چھوڑ گئے، پھر نہیں کسی کو ملے، پتہ جو چل گیا کہ یہ بہت بڑا آدمی۔ پھر جب حضرت علی رضی کی جنگ ہوئی نا امیر معاویہ سے، اس وقت کچھ حالات ایسے پیدا ہو گیا کہ امیر معاویہ کا لشکر غالب آتا جائے، تو اس وقت پھر حضرت علی رضی نے کہا کہ وہ کملی والا کیوں نہیں آ گیا تھا، پھر یہ ویسا ہے 100 آدمی ان کے ساتھ، اور یہ جم کر لڑے، پھر پاسا پلٹ گیا اور فتح ہوئی۔ اس جنگ میں یہ بھی پھر شہید ہو گئے، معاویہ کے لشکر نے انہیں بھی شہید کیا، شہرت سے بچنے کے لیے کہ لوگوں میں مشہوری نہ ہو، اس طرح چھپ کریے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے درجہ پایا، آپ نے کہا اس سے بخشش کی دعا کرانا، اس کی سفارش سے بہت گناہگار بخشے جائیں گے۔ تو اس دن اللہ موقع دے گا کہ نیکار لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق سفارش کریں گے۔ اس لیے اس پہ ایک سوال، اگر کوئی آدمی نیک نہیں تو نیکوں سے محبت تو کرے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے گا، نیکوں کے پاس بیٹھے ان کی بات سنے، محبت کرے۔ احادیث میں تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے۔ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی، وہ ہے شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش جو حساب شروع کرانے کے لیے، حساب ہی نہیں نہ ہوگا، سورج قریب آیا ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، نہ کچھ سایہ، خلق خدا تڑپ رہی ہوگی۔ اب لوگ چاہیں گے کہ کاروائی تو شروع ہو، جیسے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں نا دھکے کھاتے ہیں، جج صاحب بیٹھتے ہی نہیں، وہ بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیس تو شروع ہو۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کاروائی شروع کرے حساب، اس کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر میں حضور کے پاس جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ، اللہ کے جلال عظمت کا اندازہ کرے اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی ماڑا موٹا بڈھا ہے، توبہ،
8 دن سجدے میں رہیں گے اور پھر حکم ہوگا کہ اٹھاؤ سر، اللہ کہو جو کہنا میں سنوں گا. ہاں پھر آپ عرض کریں گے کہ حساب تو شروع ہو، بس پھر میزان لگ جائے گی، عمل تولنے شروع ہو جائیں گے. یہ ہے شفاعت کبریٰ کہ حساب کی کاروائی شروع. اور وہ دوسری شفاعت صغریٰ، ہاں باقی چھوٹی شفاعت. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک وتر پڑھنا تھا، وہ اتحیات بیٹھنے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا غلطی سے، تو اب وہ کیا کرے؟ اسی طرح فجر کی سنت یا فرض میں بھی اس نے ایسا ہی کر لیا کہ 2 میں سلام پھیرنا تھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. بس ایسا شخص جس نے جتنی رکعتیں پڑھنی تھیں اس سے آگے چل پڑا، اس کو چاہیے جب پتہ چل جائے نا فوراً بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر آخر میں 2 سجدہ صاحب کرے، نماز ٹھیک ہی ہے. اچھی واپس آ جائے جب بھی یاد آ جائے. ایک رکعت پڑھی ہو یہ، اگر ایک رکعت پوری پڑھ لی نا بعد میں زائد، پھر چاہیے کہ ایک اور پڑھ لی تاکہ 2 نفل ہو جائیں اور 4 جو ہے نا یا 2 جو پہلے تھے وہ ہو جائے. اچھی اگر پہلی رکعت کے اندر ہی ابھی اس کے سجدے نہیں کیے پھر لوٹ جانا چاہیے. ٹھیک 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 ٹھیک. یعنی اگر اس نے پوری پڑھ لی ہے تو مزید ایک اور پڑھ لیں، 2 رکعتیں جو نا وہ جوڑا پھر نفل ہو جائیں. ٹھیک ہے. سجدہ صاحب کرنا ہی کرنا. ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب رزق کی کشادگی کا کوئی وظیفہ بتا دیں. رزق کی کشادگی کا بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ پناہ دے. رزق کی تنگی جو ہے نا، اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں نا کاد الفقر ان کو نہ کفر، غریبی جو ہے نا قریب ہے کہ کافر ہی آدمی کو بنا دے. خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، گلے کرنے لگتے ہیں، خلق خدا بھی تنگ کرتی ہے. 2-3 وظیفے جو ہے نا وہ سارے کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک آدمی شروع کرے. اللہ فضل فرمائے. ایک تو یا مغنی، اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہے نا اے غنی کرنے والے، 1100 مرتبہ دن رات میں کسی وقت میں درود شریف پڑھیں، اس سے پہلے پیچھے 11 مرتبہ، اور یہ پڑھ لیں یا مغنی. دوسرا جو رزق کے لیے اور سارے مسئلوں کے لیے بھی یا اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھنا 1001. اس کے آگے پیچھے بھی درود شریف یا مغنی یا مغنی. اور یہ 121 بار اگر پڑھے نا، یہ آیا کہ جن لوگوں کے پاس یہ آیت موجود ہے پھر بھی نہیں پڑھتے تو کیا انہوں نے لینا تھا. یہ 28واں پارہ سورۃ الطلاق، اور اس کی آیت جو ہے نا 2 نمبر، اس کا آخر ہے، پوری نہیں، 2 نمبر کا بالکل آخر ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. آگے تیسری پوری ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا، برائیوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اور رزق دے گا ایسی جگہ سے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ جو کرنا چاہتا وہ کام کر کے چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک وقت رکھا ہوا. یہ 1.5 آیت جو ہے نا 121 کسی وقت بھی پڑھیں. سورہ طلاق 2 نمبر کا آخر وَمَن یتق اللہ سے، اور تیسری پوری. کتنی دفعہ مولانا صاحب؟ 121 بار. 121 بار. 121 بار. یہ تو میں نے پڑھا ہے اپنے پٹی صاحب نے نا، انہوں نے لکھا تھا کہ صوفی صاحب جو تھے نا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ ماموں کا، ان کا یہی وظیفہ تھا. بالکل یہ پڑھتے تھے اور کہتے اس کے ہوتے اور کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کہتا کہ میں رزق دوں گا جہاں سے وہم و گمان دوں. فضل فرمائے اللہ، پریشانیوں سے بچا کر رکھے. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.